الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ازبہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کی آج کی آخری نشست، آخری محفل اس سال کی، جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مسلسل 10 روز تک ہم نے ذکر اہل بیت پاک، ذکر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ آج اسی کڑی کی یہ آخری شب اور اس آخری شب کی یہ آخری آج اس سال کی محفل انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس محفل پاک کے اختتام پر 1 سال کے لیے پھر ہمارا سلسلہ منتقل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آئندہ سال اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی تا دم حیات جاری و ساری رہے گا۔ آج کی یہ شب بڑی مقدس شب ہے، آج کی یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث آپ نے علماء کرام کی زبانی بارہا سماعت کیا ہے۔ آج یہ آخری رات جو 10ویں محرم الحرام کا دن کربلا میں معرکہ کربلا وجود میں آیا تھا، اس آخری رات میں خیمہ سید الشہداء حضرت امام پاک میں، اہل بیت اطہار کے خیموں میں، غلامان مصطفیٰ اور غلامان اہل بیت کے خیموں میں جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ڈھونڈا گیا اور زمانے کو بتایا گیا، اور صبح و قیامت تک یہ بتاتا جاتا رہے گا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ معرکہ کربلا، واقعہ کربلا، یہ کوئی مصنوعی کہانی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت کا ایسا ٹریجڈی ہے، ایسا سانحہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ جس کی دوسری مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا جہاں انسانیت کو جگانے کے لیے
وجود میں لایا گیا، وہی یہ واقعہ کربلا، معرکہ کربلا حق و باطل کی پہچان بھی کرانے کے لیے معرکہ وجود میں آیا۔ آپ، ہم، پوری دنیا کے لوگ اس بات کو بھلی بھانتی جانتے، سمجھتے اور مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کا جو معرکہ ہے، یہ جو جنگ کربلا معلیٰ میں جو جنگ ہوئی، حضرت سیدنا امام حسین اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہیں، ان کے مقابل میں 22,000 اور کسی روایت میں 30,000 اور کسی روایت میں 40,000 کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ تو کیجئے، کہاں 72 نفوس قدسیہ ایک طرف اور کہاں 22,000 یا 30,000 کا لشکر جرار ایک طرف۔ کیا کسی بھی طریقے سے بظاہر جو آلات جنگ ہوا کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ 22,000 کے پاس لڑنے کے لیے اچھے سامان ہیں، اچھے ہتھیار ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ وہی 72 نفوس قدسیہ ہیں جن پر 7 محرم کو پانی بھی بند کر دیا گیا، جو زیادہ سفر لے کر آئے تھے دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب معرکہ کربلا وجود میں آ رہا ہے، خیمہ حسین کے وہ 72 نفوس قدسیہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں، کئی دنوں کے پیاسے ہیں، مسلسل مہینوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں، سفر کی تھکان ہے، جسم میں نقاہت و کمزوری کے بظاہر آثار نظر آ رہے ہیں۔ یزیدیوں کے بھی ذہن میں یہی بات تھی کہ مسلسل سفر کر کے آ رہے ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جب ہمارے لشکر کو دیکھیں گے، ہمارے سپاہیوں کو دیکھیں گے، ہمارے لوگوں کی تعداد کو دیکھیں گے، ہمارے اسباب جنگ و جدال کو دیکھیں گے، جب ہمارے لشکر و سپاہ کو دیکھیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کے ارادے خم پڑ جائیں گے، ان کے ارادوں کا وہ پتھر کی چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ مگر وہ یہ بھول کر سامنے آئے تھے، انہوں نے سوچا تھا شاید یہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ علی کی آغوش میں پلنے والا شیر امام حسین ہے، جس نے اپنے نانا کے سینہ مبارک پر کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے، جنہوں نے حضور کے پشت انور کی سواری کری ہے، جنہوں نے حضور کی انگشت مبارک کو پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کا شیر پیا ہے۔ ارے یہ تو جان دے دیں گے مگر کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، کبھی کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر یعنی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت، دوسرا قرآن، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان کے 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے قیمتی اور وزنی چیز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مارکیٹ کے اوپر $100 کا قبضہ ہے۔ آپ $100 $500 ہاتھ میں لیجئے، $1 کی ابھی تقریباً $100 ہندوستان میں قیمت ہے۔ اگر $500 آپ لیتے ہیں تو ہزاروں روپیہ بنتا ہے ہندوستان میں۔ اب آپ $1 کو لیجئے، وہ ایک 500 کا ڈالر کا نوٹ اگر آپ کسی غریب کو دے دیجئے تو اس کے یہاں مہینوں بھر کھانے کا انتظام کر دے گا۔ وہ ایک 500 روپے کے ڈالر کا نوٹ، $500 کا نوٹ اگر آپ کسی مریض کو دے دیجئے جس کو ایک انجیکشن کی ضرورت ہو زندگی بچانے کے لیے،
डॉक्टर कह दे कैंसर के मरीज को, किसी मुहलिक बीमारी के मर्ज में मुब्तला मरीज को, एक इंजेक्शन तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए काफी होगा, एक इंजेक्शन का इंतजाम करा लो। बाजार गए, मालूम चला 40,000 कीमत है। अब अगर वो उसको $500 मिल जाए, एक इंजेक्शन खरीद ले, तो उस एक इंजेक्शन की कीमत ये है कि एक इंसान की जिंदगी बच जाए। किसी के घर में राशन पहुंचाने की बारी आए, महीनों के खाने का इंतजाम हो जाए, मगर आप उस $500 को हाथ में अपने रखिए और एक हवा का झोंका मुंह से कर दीजिए, रुकेगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी मंतिक और फलसफे की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं जो आपके समझ में ना आए। उसको हथेली पर रखिए, ठूंक मार दीजिए। वो $500 का नोट जो एक इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए काफी था, वो $500 जो महीनों गरीबों को खाना खिलाने के लिए काफी था, मगर एक हवा का झोंका बर्दाश्त ना कर सका। एक हवा का झोंका बर्दाश्त ना कर सका। कीमती तो कितना है कि दुनिया उसकी कीमत का अंदाजा लगा रही है, मगर उसकी हैसियत ये है कि एक हवा के झोंके में उड़ गया। अरे मेरे आका की ज़बाने फैज़े तर्जमान से निकले हुए आबदार कलिमात को समात करो मुसलमानों, अपने अकीदे की खेती को हरा करो। आका ने ये नहीं फरमाया मैं कीमती चीज देकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत, एक कुरान, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी जुदा ना होगा। अरे अहले बैत और कुरान ये कभी जुदा नहीं हुए। अगर कुरान को समझना है, उलमा की बारगाह में ज़ानु इयादत तय कीजिए, उलमा बताएंगे। अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत की बारगाह में आओ, और अहले बैत को समझना है तो कुरान की बारगाह में आओ। अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत की बारगाह में आओ, और अहले बैत को समझना है तो कुरान को खोल कर देखो, तब समझ में आएगा। और ये इतना वजनी, ये कितना वजनी है, ये खानदान कितना वजनी है। 72 नफूसे कुद्सिया जो करबलाए मुअल्ला में जामे शहादत नोश कर गए हैं, उनमें मुअर्रिखीन ने लिखा है, खुद मेरे जद्दे करीम हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने सवाने करबला में जिन 72 नफूसे कुद्सिया का जिक्र किया है, और दीगर मुअर्रिखीन को अगर हम जमा करें तो किसी ने लिखा है 16 की तादाद अहले बैत के जवानों में, कहीं 16 लिखा है, कहीं 19 लिखा हुआ है, और कहीं 21 की तादाद लिखी है, मगर 72 पर मुत्तफिक हैं, 72 नफूसे कुद्सिया पर मुत्तफिक हैं। ये 72 के अंदर अगर हम 21वीं निकाल दे तो मुझे ये बताइए बाकी 51 कौन लोग थे? बाकी 51 कौन लोग थे? तो जब आप हकीकत की ऐनक लगा कर देखेंगे, जब हकीकत की ऐनक लगा कर देखेंगे और सहाबा इकराम की मोहब्बत में तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा वो जो 51 नफूसे कुद्सिया थे, या तो वो सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी, या तो सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। ये हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 नफूसे कुद्सिया हैं। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया है। खेमे हुसैन के अंदर, अहले बैत के खेमे के अंदर खाने का सामान खत्म हो गया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी शरीक हयात हजरत शहरबानो से कहा, ऐ शहरबानो, तुम ईरान के बादशाह के घर में पली बड़ी हो, तुम फारस में पली बड़ी हो, बादशाही खानदान में पली हो, तुमने बड़े नाजो नाम के साथ जिंदगी बसर की है, तुमने बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करी थी, मगर जब से तुम मक्का आई हो, जब से हमारी ज़ौजियत में आई हो, तब से तुम्हारे ऊपर बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी तकलीफों का दौरा हो रहा है। हजरत शहरबानो अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, जब तक मैं एक बादशाह की बेटी थी तो मैं एक आतिश परस्त की बेटी थी, जब तक मैं एक बादशाह की बेटी थी तो एक आतिश परस्त की बेटी थी,
مگر جب سے آپ کی زوجیت میں آ گئی ہوں، آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں، تب سے میں مولائے کائنات کے گھر کی بہو ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اے میرے سرتاج، جب تک میں آپ کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، میری ماں آپ کی پرستش کرنے والی تھی، مگر میں جب سے آپ کی زوجیت میں آئی ہوں، جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں، تو میں خاتون جنت کی بہو بن گئی ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اے حضرت امام حسین، اور یہ حضرت شہر بانو، جب حضرت عمر کے زمانے میں فارس کو فتح کیا ہے تو بادشاہ کی شہزادی کو حضرت امام حسین کے نکاح میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک شہزادی کو ایک شہزادے کے نکاح میں دوں گا، فارس کی شہزادی کو مصطفیٰ کے شہزادے کے نکاح میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں جتنے بھی سید ہیں، جتنے حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، جتنے بھی، وہ سبھی کے سبھی حضرت شہربانوں کی اولادوں میں ہیں، وہ سبھی کے سبھی حضرت شہربانوں کی اولادوں میں ہیں۔ وہ حضرت سیدنا امام حسین، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ ذرا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو دیکھیے۔ ان کی زندگی پاک پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کو آقا فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کون حسین ہیں؟ یہ وہ حسین ہیں جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، یہ وہ حسین ہیں جنہیں فاروق اعظم کی عدالت کا پیکر کہا جاتا ہے، یہ وہ حضرت حسین ہیں جنہیں حضرت عثمان ذو النورین کا مظہر عتم کہا جاتا ہے، یہ وہ حسین ہیں جنہیں حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہیں جنہیں قرآن کی تفسیر اور جنہیں کربلا کا مظلوم کہا جاتا ہے، یہ وہ حسین ہیں جنہیں حضرت امام حسن کا بازو اور کربلا کا شہسوار کہا جاتا ہے۔ ارے تبھی تو شاعر نے کہا یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ ارے سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، ارے مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا۔ مہنگا پڑا حسین کو، اور ایک مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کو۔ اور ایک غیر مسلم شاعر کہتا ہے کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ارے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بڑے حضور آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بارہا آپ نے اور ہم نے معرکہ کربلا کو علماء کرام کی زبانی سنا، تاریخ کربلا کو ہم نے سنا، مگر کبھی ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے مقصد کو سمجھا۔ ہم نے 10 دن محرم کے حضرت امام حسین کی یاد میں منائے، ہم نے کربلا معلیٰ کے وہ 10 دن تو اپنی یادگار کی ڈائری کے اندر درج کر لیے، مگر کیا ان 10 دنوں کے علاوہ جو 55 سالہ حضرت سیدنا امام حسین کی زندگی پاک ہے، کیا ہمیں اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
کیا صرف 10 دنوں کے اندر حضرت امام حسین سے محبت کا جو ہمارا تقاضا ہے یا محبت کا جو ہمارا رشتہ ہے، کیا یہ صرف 10 دنوں تک محدود ہے؟ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت سن 5 ہجری کو ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام اللہ کے حکم پر حسین رکھا، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین، اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کے نہیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا، ان کو چھپا کے رکھا، اور یہ حضور کے شہزادوں کے لیے منتخب کیے گئے نام تھے، جس کو اللہ نے اپنے حبیب کی زبان فیض ترجمان کے ذریعے سے ان دونوں شہزادوں کے نام رکھوائے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں بے شمار فضائل و مناقب آپ کے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ آخر میں یہ صرف یہ عرض کرتا ہوں، سن 61 ہجری میں معرکہ کربلا وجود میں آیا ہے، 10 محرم سن 61 ہجری کو۔ اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، ابھی کربلا کا سفر نہیں کیا ہے، ابھی کربلا کے لیے سفر طے نہیں کر رہے ہیں، ابھی کربلا کے لیے عزم سفر طے نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت امام حسین کے رشتے میں نانا لگتے تھے، یعنی حضور کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے اور اس امت کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر، یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفوس قدسیہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے بڑی بارگاہ اس کائنات کی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی بارگاہ، وہاں کے سجادہ نشین اور اس مسجد کے امام اور متولی، اور صرف مسجد نبوی کے متولی نہیں بلکہ کعبے کے بھی متولی، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر مدینہ کی طرف سے قاصد نے آ کر کہا رات میں عشاء کے بعد کہ آپ کو گورنر نے گورنر ہاؤس میں بلایا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اتنی رات میں کیوں بلایا گیا ہوگا، اتنی رات میں آخر بلانے کی وجہ کیا ہے، اتنی رات کو گورنر ہاؤس میں طلب کرنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت امام حسین بڑی بالغ نظر کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں یزید کی بیعت لینے کے لیے گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ یزید کی بیعت لینے کے لیے گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ یہ بیعت ایک حلف ہوا کرتا تھا جو آج بھی عرب کلچر کے اندر، تہذیب کے اندر رواج میں ہے۔ جب ایک بادشاہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی انتقال کی خبر پبلش نہیں کی جاتی ہے بلکہ جو ولی عہد ہوتا ہے اس کی ولی عہدی پر بیعت لی جاتی ہے، عہد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بادشاہ کے انتقال کی خبر کو عوام میں نشر کیا جاتا ہے۔ اور جس کا متبادل ہمارے ملک میں اور جمہوری ممالک کے اندر الیکشن جس کو کہا جاتا ہے، سلیکٹڈ، یعنی پورے ملک کے لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو نومینیٹ کیا،
اس ملک کی باگڈور اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ یہی بیعت تھی جب حضرت امام حسین گورنر ہاؤس میں پہنچے تو جا کر خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور یزید کی بیعت کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا انسان رات کی تاریکی میں ایک بند کمرے کے اندر چند لوگوں کی موجودگی میں کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے کے دوران، نماز جمعہ کے وقت میں اس بات کا بھی اعلان کیا جاتا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور وہاں پر مجھے بیعت کے لیے دعوت پیش کی جائے، تاکہ وہاں پر سارے مدینے کے لوگ ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، صحابہ کرام کے صاحبزادگان ہوں گے، تمام مدینے اور گرد و نواح کے مسلمان ایک جگہ ہوں گے۔ گورنر رحم دل تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین سے جو بیعت کے لیے کہا گیا، یزید کی بیعت کے لیے، تو یزید کی بیعت، اگر یزید اچھے کردار کا انسان ہوتا تو حضرت امام حسین کو بیعت لینے میں تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، گورنر ہاؤس ہو یا مسجد نبوی کا ممبر ہو، حضرت امام حسین فوراً قبول کر لیتے۔ مگر یزید کا کردار چھپا ہوا کردار نہیں تھا، یزید کی بد کرداریاں چھپی ہوئی نہیں تھی، یزید کی بدعمالیاں چھپی ہوئی نہیں تھی، یزید کی بدفعلیاں چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ زمانہ جانتا تھا، پوری سلطنت جانتی تھی، سارے مسلمان جانتے تھے یزید شراب پیتا ہے، یزید لڑکیوں کا ناچ دیکھتا ہے، یزید زنا کی محفلوں میں جاتا ہے، یزید بدکاری میں ملوث پایا جاتا ہے، یزید کے دربار کے اندر بندروں کا تماشا کیا جاتا ہے، ہمیشہ جو نشے کے عالم میں ہمیشہ دھت رہتا ہو، جو برے کام علل اعلان کرتا ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، بدکاریاں کرتا ہو، لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، لوگوں پہ جبر کرتا ہو، ایسے شخص کی بیعت کو امام حسین کے سامنے پیش کیا۔ اب مجھے بتائیے حضرت امام حسین نے کیا کہا کہ میں اس کی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ مدینے میں گورنر ہاؤس سے لے کر مدینہ شریف سے آپ نے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے، اور مکے سے لے کر کربلا معلی تک کہیں بھی آپ نے مصلحت پیش نہیں کری، کہیں بھی آپ نے یہ نرم گوشہ پیش نہیں کیا کہ یہ گورنر یہ بادشاہ کے بارے میں ہے، اتنا بڑا لشکر جرار ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو مار ڈالا جائے گا، ہماری جانوں پہ ظلم کیا جائے گا، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، ہماری جائیدادوں کو لوٹ لیا جائے گا، ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا بچے گا۔ حضرت امام حسین نے اس بارے میں نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر حسین نے آج یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو قیامت تک کے لیے یہ رواج عام ہو جائے گا کہ بدکاروں کے ہاتھ میں کمان چلی جائے گی، بدکاروں کے ہاتھ میں اقتدار چلا جائے گا، اور ہر زمانے میں کوئی بھی حسین بن کر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے امام حسین سے جب کہا اے حسین یزید کی بیعت قبول کر لو ورنہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، علی اصغر کو قتل کر دیا جائے گا، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، قاسم کی جوانی کو گھوڑے تلے روند دیا جائے گا، عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے جسم کے اوپر جہاں 72 زخم دے کر تمہارے دھڑ سے تمہارے سر کو جدا کر دیا جائے گا، یزید کی بیعت قبول کر لو۔ امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ کربلا معلی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ حسین نے فرمایا، حضرت امام حسین نے کہا اے لوگو، اے یزیدیو، کان کھول کر سن لو، علی اصغر کو دے دوں گا، علی اکبر کو دے دوں گا، قاسم کو دے دوں گا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے برداشت کر لوں گا،
اہل بیت، خاندان اہل بیت کے ایک ایک جوان کی قربانی جدائی کو برداشت کر لوں گا، مگر وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے حسین نے اپنے نانا کی زلف معمبری کو پکڑ کر کھیلا ہو، وہ ہاتھ جس سے نانا کی انگشت مبارک کو پکڑ کر حسین نے چلنا سیکھا ہو، وہ ہاتھ جس سے فاطمہ زہرا کے آنچل کو پکڑ کر شیر بطول کو حسین نے پیا ہو، وہ ہاتھ جو اپنے بھائی سے مصافحہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، وہ ہاتھ جسے حق و صداقت کا علم کہا جاتا ہو، وہ ہاتھ جو چلتا پھرتا مصطفیٰ کا شبیہ کہا جاتا ہو، وہ حسین پاک نے کہا اے یزیدیو کان کھول کر سن لو، حسین اپنا گھر دے دے گا، اپنا کنبہ دے دے گا، اپنا خاندان دے دے گا، گھر کا ایک ایک فرد نانا کے دین پر قربان کر دے گا، مگر یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے گا، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ مجھے یہ بتائیے کیا یزید نیتنیاہو کا ماموں تھا؟ کیا یزید عیسائی تھا؟ کیا یزید یہودی تھا؟ کیا یزید بت پرستی کرنے والا تھا؟ کیا یزید آتش پرست تھا؟ کیا یزید سورج کی پوجا کرنے والا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، یزید رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا تھا، یزید وہی کلمہ پڑھتا تھا، اور وہ یزید نہیں بلکہ 22,000 وہی کلمہ پڑھتے تھے جو امام حسین کے خیمے میں، جو اہل بیت کے خیمے میں جو مسلمانوں نے پڑھا تھا، جو غلامان امام حسین نے پڑھا تھا۔ ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں مصلی پر امام کون ہے اور یہاں مصلی پر امام کون ہے؟ اسی لیے ہمارے اکابرین علماء کہتے ہیں کہ بڑی جماعت اور بڑی تعداد کو دیکھ کر مرعوب مت ہونا، یہ فیصلہ مت کرنا کہ بڑی جماعت میں کون لوگ ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ مصلی امامت پر کون ہے۔ بڑی جماعت یزیدیوں کی ہو سکتی ہے، مگر یہاں 72 نفوس قدسیہ کے پاس جو امام ہے وہ امام حسین ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں الحمدللہ تعداد کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، شریعت کے پاسن پر پرکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یزیدیوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اسی نبی کا کلمہ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، امام حسین نے جس نانا کا کلمہ پڑھا تھا اسی نبی کا کلمہ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہاں سے ہمارے پاس 2 کیریکٹر ہیں، یہاں سے ہمارے پاس 2 ذاتیں ہیں، یہاں سے ہمارے پاس 2 راہیں ہیں، یہاں سے ہمارے پاس 2 پاسن ہیں، یہاں سے ہمارے پاس 2 پیمانے ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف امام حسین کا کردار ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ شب عاشور کی جب شب کا ہم تاریخ کا جائزہ لے کر مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو آج کی مقدس شب ہے، خیمہ حسین کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خیمہ حسین کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سربا سجود ہے امام حسین، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، مولا حسین سے راضی رہنا، اے مولا حسین سے راضی ہے نا تو۔ امام حسین دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کون حسین اعظم کے ساتھ ہے اور کون یزیدی کیریکٹر کو اپنائے ہوئے ہے۔ نمازوں کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، اس کے حلیوں کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، اس کے نشیب و فراز کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا، اس کے چال چلن کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا۔ آج بھی شب عاشور ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا،
اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی آج کی رات اپنے رب کو منائیں گے، ہم بھی آج کی رات ذکر و اذکار کریں گے، ہم بھی شب عاشور میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم بھی شب عاشور کو نفلی نمازیں ادا کریں گے، ہم بھی شب عاشور کو قضائے عمری ادا کریں گے، ہم بھی شب عاشور کو آنسو بہا کر اپنے رب کو یاد کریں گے، اپنے رب کو منائیں گے، تو سمجھ لینا حسین کا کیریکٹر، حسین کا کردار ہمارے ضمیر کے اندر زندہ ہے، ہماری ذات کے اندر زندہ ہے، ہمارے کیریکٹر کے اندر زندہ ہے۔ اور اگر کسی کا یہ دل چاہے چلو شب عاشور ہے، آج گھومنے کے لیے چلتے ہیں، تفریح کے لیے چلتے ہیں، ڈھول نگارے بجانے کے لیے چلتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے چلتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے چلتے ہیں، تو وہ یہ سوچ لے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ ارے ہم تو حسین کے ساتھ ہیں، تو ہمارا ظاہر بھی حسینی ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی حسینی ہونا چاہیے، ہماری گفتار بھی حسینی ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ یہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو یہ کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔